یہ حکومت فیصلہ کوئی بھی آئے کیا اس کو قبول کرے گی جس طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں؟ عدلیہ کو کسی طرح جو دباؤ میں لائیں، ان کو بلیک میل کرے، ان کے خلاف مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، یعنی حتیٰ کہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کو اندر سے جو ہے نا ڈیوائیڈ کرے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا آ جائے گا، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، نہ کرنے دیں گی، نہ ہوگا. یہ حکومت فیصلہ کوئی بھی آئے کیا اس کو قبول کرے گی جس طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اپنا اخلاقی جواز کو بیٹھے ہیں. یعنی اس وقت جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو کسی طرح جو دباؤ میں لائیں، ان کو بلیک میل کرے، ان کے خلاف مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، یعنی حتیٰ کہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کو اندر سے جو ہے نا ڈیوائیڈ کرے. اور جو ہمارے ملک کی بقا اور سلامتی کی گارنٹی دیتا ہے جو ادارہ، اس ادارے کو ملائن کرنے کے لیے، اس کو تقسیم کرنے کے لیے، صرف اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اور صرف اس لیے کہ وہ کس طرح حکومت سے چمٹے رہے. یعنی نہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے، نہ آپ کو قوم نے ووٹ دیا کہ آپ ملک کی حکومت کرے. حکومت کی عوام نے دے دیا یہ اختیار، جو ہے نا طریق انصاف کو دیا تھا. غیر قانونی طور پر مینڈیٹ ہمارا تھا، ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، ہم سے مینڈیٹ جو ہے نا چرایا گیا. اس کے بعد یہ آئے اور اب اپنی اقتدار کو توڑ دینے کے لیے یہ عدالتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں، ہر قسم کا حربے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں بالکل کلیئر کروں سر، دیکھیں اس وقت دور جو ہے نا بالکل بدل چکا ہے. اس وقت جو ہے نا 19 اور 80s نہیں ہے، یہ 2023 ڈیجیٹل ورلڈ ہے. اگر آپ جو ہے نا میڈیا کو کنٹرول کریں گے تو سوشل میڈیا ہے، کس کس کو تم کنٹرول کرو گی؟ اس وقت تو اپنا پیغام پہنچانا، آواز پہنچانا، اور اس وقت جو بیداری آئی ہے عوام میں، اس وقت جو ایک شعور پیدا ہو چکا ہے، اس وقت جو ہماری دیگر فریٹرنٹی جو اس کی بھی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، ہمارے جو میڈیا میں بہت اچھے بولنے والے ہیں. تو یہ بالکل جو بلاول نے بات کی ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا آ جائے گا، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، نہ کرنے دیں گی، نہ ہوگا. اگر ہاؤ ٹو بیل کیسے کریں گے؟ ایک اور چیز امپورٹنٹ، ایک منٹ سر، ابھی جو کیبنٹ میٹ تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے اجلاس پرائم منسٹر کی سربراہی میں، اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جنہوں نے سرکولر جاری کیا تھا ان کی خدمات واپس لی جائیں. یہ بہت بڑا ڈیسیژن ہے. کل فیصلہ آنے لگا ہے. اس سے پہلے حکومت ہنگامی اجلاس طلب کر رہی ہے اور نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو بھی دو ادوار میں، آپ کو پتہ ہے کہ شام 8 بجے کے بعد آفٹر افطاری دوبارہ سے بلایا گیا پچھلے دنوں. تو یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن ہے ان کے اینڈ پہ، یا یہ ان کانسٹیٹیوشنل کام کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا سہارا لینے کی کوشش؟ دیکھیں، یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی مورلٹی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہے. اس کو ہر صورت پہ اقتدار کے ساتھ چمٹنا ہے. ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ عوام کے پاس جائیں، مینڈیٹ لے عوام سے. جو بھی لیڈرشپ آئے عوام کے اختیار ہے، حاکمیت اعلیٰ تو عوام کے پاس ہے نا. اس ملک کو چلانا، اس ملک کے فیصلے کرنے عوام کا حق ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ عوام سے رجوع کرو، عوام سے فریش مینڈیٹ لو، تاکہ ملک کی جو کرائسس ہے، ملک کی اکانومی کی جو حالات ہے، ملک کی دیگر جو اس سے گورننس نہیں سنبھالی جاتی ہے، یا اس وقت جو ہے نا بہت بڑا آئینی بحران ہے، تو عوام فیصلہ کرے نا. اگر آپ کو اپنے آپ کو یہ پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں، تو کس قسم کی جمہوری پارٹی ہے؟ میں خاص کر پوچھنا چاہتا ہوں پیپل پارٹی سے، جو اس آئین جو کہتے ہیں کہ ہم آئین کے خالق کو ماننے والے ہیں. نہیں، ہم مانتے ہیں کہ آئین کے خالق ہیں. ان کی جو لیڈر ہے جس نے پارٹی بنائی ہے، اس کی وہ ذریعہ تھا، سورس تھا کانسٹیٹیوشن بکلیٹ بنانے کا. کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے بنایا، اس کی وجہ سے. اور آج جو بلاول بھٹو جو لب و لہجہ استعمال کر رہا ہے نا، یہ اپنی نظریے سے انہوں نے انحراف کیا ہے. بلاول بھٹو پیپل پارٹی کی نظریے پہ قائم نہیں رہا. یہ صرف اور صرف اقتدار کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جمہوریت کی دشمنی کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ کلیئر سٹینڈ لے کہ 1973 آئین کے مطابق جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ہے، الیکشن کروائیں. اور یہ اگر یہ بات کر میں بتاؤں جی، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا اپنی بقا ختم کر لے گی. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کس کی ذمہ داری ہوگی؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی اور پی ڈی ایم ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم. لیکن میں ایک اور بات کروں جی، عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. یہ وہ عوام نہیں ہے، دیکھ لیا آپ نے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. فیصلے کرنے لگے، اسے قوم نکل کھڑی اس ظلم کے خلاف.
تو ظلم ختم ہو جائے گا, یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.